معاشرہ کو دو تازہ اشعار۔ ممکن نہیں تھا کار جہاں سے مفر ہمیں، ممکن نہیں تھا کار جہاں سے مفر ہمیں، دنیا اس ایک شخص پہ واری نہ جا سکی۔ ممکن نہیں تھا کار جہاں سے مفر ہمیں، دنیا اس ایک شخص پر واری نہ جا سکی۔ مسلسل ہیں دونوں شعر۔ ایک دن طویل ہوتا گیا عمر کی طرح، ایک دن طویل ہوتا گیا عمر کی طرح، ایک رات اس کے ساتھ گزاری نہ جا سکی۔ ممکن نہیں تھا کار جہاں سے مفر ہمیں، دنیا اسے ایک شخص پہ واری نہ جا سکی۔ ایک دن طویل ہوتا گیا عمر کی طرح، ایک رات اس کے ساتھ گزاری نہ جا سکی۔ ایک غزل کچھ ہے آپ کی سنی ہوئی ہے، کچھ نہیں سنی۔ ہم دونوں ہی بول رہے تھے، لہجے میں خاموشی تھی۔ ہم دونوں ہی بول رہے تھے، لہجے میں خاموشی تھی۔ رات کھڑی تھی کھڑکی میں اور کمرے میں خاموشی تھی۔ ہم دونوں ہی بول رہے تھے، لہجے میں خاموشی تھی۔ رات کھڑی تھی کھڑکی میں اور کمرے میں خاموشی تھی۔ سناٹے میں گونج رہی تھی اپنے ہی قدموں کی چاپ، سناٹے میں گونج رہی تھی اپنے ہی قدموں کی چاپ۔ مڑ کر دیکھا کوئی نہیں تھا، رستے میں خاموشی تھی۔ سناٹے میں گونج رہی تھی اپنے ہی قدموں کی چاپ، مڑ کر دیکھا کوئی نہیں تھا، رستے میں خاموشی تھی۔ اور کچھ گونگے الفاظ لکھے تھے چہروں پر اور آنسو تھے۔ کچھ گونگے الفاظ لکھے تھے چہروں پر اور آنسو تھے۔ آخری بار ملے تھے ہم اور ایسے میں خاموشی تھی۔ ایک مطرب خاموش کھڑا تھا، یا شاید تصویر تھی وہ۔ ایک مطرب خاموش کھڑا تھا، یا شاید تصویر تھی وہ۔ میں گوشے میں بیٹھا تھا، ایسے میں گوشے میں بیٹھا تھا، کیفے میں خاموشی تھی۔ ایک مطرب خاموش کھڑا تھا، یا شاید تصویر تھی وہ۔ میں گوشے میں بیٹھا تھا، کیفے میں خاموشی تھی۔ اور جسم پہ لرزہ ساتاری تھا، میں بھی چپ اور وہ بھی چپ۔ جسم پہ لرزہ ساتاری تھا، میں بھی چپ اور وہ بھی چپ۔ عشق کا جب اظہار ہوا، اس لمحے میں خاموشی تھی۔ جسم پہ لرزہ ساتاری تھا، میں بھی چپ اور وہ بھی چپ۔ عشق کا جب اظہار ہوا، اس لمحے میں خاموشی تھی۔ اس کے پاس الفاظ بہت تھے، علم نہیں تھا جس کے پاس۔ اس کے پاس الفاظ بہت تھے، علم نہیں تھا جس کے پاس۔ علم جسے حاصل تھا، اس کے حصے میں خاموشی تھی۔ اس کے پاس الفاظ بہت تھے،
اس کے پاس الفاظ بہت تھے، علم نہیں تھا جس کے پاس، علم جسے حاصل تھا اس کے حصے میں خاموشی تھی۔ اچھا، یہ تو میں نے اپنے اشعار سنا دیے، لیکن نوید صاحب نے ایک مجھ سے بہت اصرار گیم تھوڑا سا بڑھائیے اس کا۔ نوید صاحب نے اصرار کیا ہے، اصل میں قصہ یہ تھا کہ ہمارے دوست جاوید صبا نے ایک مکالماتی غزل امیر خسرو کی وہ فیس بک پر شیئر کی۔ وہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ کیا کہ اسی وقت واٹس ایپ کھولا اور ان کو میں نے پڑھ کر بھیج دی۔ جو بچی کچی فارسی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پڑھیے ضرور، تو اگر صاحب صدر اجازت دیں گے تو میں اسے پڑھ دوں گا۔ اب فارسی کے اہل زبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، محمد علی شیخی صاحب، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو فارسی لہجے کے ساتھ یہ امیر خسرو کی مکالماتی غزل ہے۔ گفتم که روشن چون قمر، گفتا که رخسار من است. گفتم که روشن چون قمر، گفتا که رخسار من است. گفتم که شیرین از شکر، گفتا که گفتار من است. اس کا ترجمہ میں بعد میں مارنا وہ درمیان میں گفتم طریق عاشقان، گفتا وفاداری بود. گفتم مکن جور و جفا، گفتا که این کار من است. گفتم که مرگ عاشقان، گفتا که درد هجر من. گفتم علاج زندگی، گفتا که دیدار من است. گفتم بهاری یا خزان، گفتا که رشک حسن من. گفتم خجالت کبک را، گفتا که رفتار من است. گفتم خجالت کبک را، گفتا که رفتار من است. گفتم که حوری یا پری، گفتا منم شاه بتان. گفتم که حوری یا پری، گفتا منم شاه بتان. گفتم که خسرو ناتوان، گفتا پرستار من است. تو بس اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اور شکریہ.